قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ قرآن پاک دے 5 سپارے دے الفاظ نے۔ پچھلا جمعہ المبارک نو میں عرض کی تھی آل اور اصحاب پاک دی محبت اللہ پاک نے فرض کی ہے۔ آل پاک اور اصحاب پاک دی محبت اللہ پاک نے فرض کی ہے۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک دی روشنی دے نال الحمدللہ یہ جڑے الفاظ نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رب فرمایا کہ محبوب تسی اعلان کرو کہ میں تواڈے کولوں کوئی بھی شے دی اجرت مانگدا نہیں، تسی بس ایکو ہی کام کرو کہ جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال محبت فرماؤ۔ قرآن دا حکم ہے جی، قرآن دا حکم ہے، 5 سپارہ ہے۔ اللہ اندہ سونے تو انہوں نے بس کہہ دے کہ میرے جڑے قریبی نے انہوں دے نال یہ فرماؤ بھائی، کون فرما رہا ہے؟ اللہ دی ذات فرما رہی۔ ان جڑا بندہ محبت نہ کرے قرآن دا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کیوں بھائی انکار کر رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن دا حکم فرض ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی وہ قرآن پاک اندر جڑے احکام آئے نے فرض ہیں کہ نہیں؟ تو پھر محبت فرض ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی پھر آل بیت دی محبت فرض ہے کہ نہیں؟ اجے بھی کئی رولا پاندے نہیں جی نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن چو یہ آیت کٹ دئیے، اللہ معاف کرے۔ قرآن تے قیامت تک واسطے ہے، ہر آن والے واسطے ہے، مشعل راہ جس طرح شمع چل دی ہے، یہ تے روشنی ہے۔ ان اللہ فرمایا محبوب انہاں کو پیسے پوسے دی کوئی انہاں کو کوئی بات نہیں، بس میرے قریبیاں دے نال محبت فرمانی۔ ہن آیت نازل کدوں ہوئی یہ دا پس منظر سنو تاکہ ذہن اور جڑا فریش ہو جائے، عقیدہ اور واضح ہو جائے۔ مدینہ شریف جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرہ لا لیا، صحابہ پاک کہنے لگے یار حضور دے گھر دا خرچ بڑا ہے، آستانے دا خرچ بڑا ہے، لوگ آندے جاندے ہیں، حضور وانڈدے رہندے ہیں، تے کیوں نہ ایسا ہوئے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد اپنی کمائی جو کچھ حصہ جڑا پیش کریے۔ اچھی سوچ سی انہاں دی۔ مختصر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے مشورہ کیتا، کچھ مال لیا تے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، سلام محبت پیش کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہوئے۔ حضور نے فرمایا کیویں آئے ہو بھائی؟ عرض جملے سننا جی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس طرح وہاں کہ اللہ پاک نے تو آٹے صدقے سانو کفر چو کٹ کے تے نور وچ واڑ چھڑے ہیں۔ ساڑھے سینے تے کالے سن، سیاہ سن، بدبودار سن، تو ساں اسلام دی محبت دے نال سانو خوشبودار کر چھڑے ہیں۔ اللہ نے سانو بہت اچھا تے آلہ تے انفت تے سونا مقام عطا فرمایا ہے تو آڑے صدقے نال۔ جنیاں عظمتاں رفتاں اللہ نے سانو دیتیاں سب تو آڑے صدقے دے نال نے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسائیں مشورہ کیتا ہے، ہون اسی کاروبار کنبا قبیلہ جنہ بھی پیچھے چھاڑ ہیں، ہون اتھے الحمدللہ اسی سیٹ ہو گئے ہیں مدینہ شریف چھے، تے جنی کمائی اسی کریے او دا کچھ حصہ لیا کے جناب دی خدمت پیش کریے تاکہ آستانے تے نظام جڑا صحیح چلدا رہے۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ اینی گل صحابہ پاک جڑے نے حضور دے نال کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک گل کرن دے نال جبریل حاضر ہو گئے۔ مدے نہ بولو اور عشق نہ بولو۔ جبریل پاک حاضر ہو گئے قرآن دی آیت لے کے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تسی انہاں لوگاں نو جڑے مال لے کے آئے نے انہاں نو دسو رب آندا ہے مینوں کسی شے دی اجرت نہیں چاہیے۔
بے شک اللہ نے میرے صدقے تو انو روشنی دیتی ہے، میرے صدقے اللہ نے تو انو عزت دیتی ہے، میرے صدقے اللہ نے تو انو عظمت بخشی ہے، ہر چیز جیڑی اللہ پاک نے تو انو عطا فرمائی ہے۔ اے دے تے میں اجرت مانگدا، اجرت نہیں میں مانگدا، بس ایک کوئی گل رب آکھاں ڈیا جے تواڈے پیسیاں دی لوڑ نہیں، بس اے ہے کہ جڑے جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال محبت کری جایا۔ قرآن دا فیصلہ ہو گیا جی۔ ہن جڑا بندہ قرآن دے فیصلے دا انکار کرے، جیڑا بندہ قرآن دے فیصلے دے انکار کرے وہ تے گیا نا بھائی، کیوں بھائی وہ تے نکل گیا، کیونکہ صریح حکم قرآن پاک اندر مل رہے ہیں، واضح حکم ہے، نص قطعی ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت دی محبت فرض کیتی ہے۔ ان کو بندہ کسے چول دا کالے منہ والے دا یا کسے یوٹیوب تے بیٹھے کسے میں کی کہاں کہ جناب وہ دا بیان سن کے آکے نہیں جی فلانا کام کرنا جائز ہے، فلانا کام کرنا جائز ہے، فلانا کام کرنا جائز ہے۔ اور یوٹیوب تے سارا دین تے موجود نہیں نا، وہ تے چولاں جی آپ پتہ نہیں، لوگ انہاں دے پیچھے لاگ کے اپنا برباد کر رہے ہیں۔ وہ جدو ساڑھے کو قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر کسے دے پیچھے کتے دے لگن دے کی لگا جدے منہ تے خود داڑھی شریف موجود نہیں، وہ دین کی سکھائے گا کسے نو؟ وہ جناب اللہ بڑے چودھری بنے ہیں جی میں ساڑھے تو بڑا مفتی کوئی نہیں، سبق دا انہوں نے پتا، نماز دا انہوں نے پردہ، پردے دا انہوں نے پتا، وچے بیویاں وچے جناب چول تے وچے سارے معاملے تے ہش 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 ہو کے تو دین بیان ہو رہا ہے۔ جس گل دا پتہ نہ ہوئے تو بندہ کہ انہوں پوچھ لوے کہ حضرت صاحب ہے گل میں شروع کرنے لگا کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن آندہ پہ ہے کہ سونیا تو انہوں کہہ دے کہ کسی شاید ہی اجرت نہیں مانگدا، بس میرے گھر لینا پیار کرے ہو۔ ہن قریبی کون نے؟ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ ہے نبی پاک دے والدین بھی قریبی نے، نبی پاک دی ازواج بھی ہوندے نے کہ نہیں قریبی؟ وہ بیوی گھر والی ہوندی کہ نہیں؟ نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں، نبی پاک دے سارے دماد، نبی پاک دے سسر، سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ بھی عقیدہ اہل سنت۔ پھر کدے وہ بندے نا جڑے تماشے کر دیں، انہوں کو گل کہے گا نہیں جی انج کر لو، مرزا ایسے کہہ رہا ہے، فلانا کام دی ایسا کہہ رہا ہے، فلانا انج کہہ رہا ہے، وہ آندے یار گل تے ٹھیک کردا ہے، انہاں پوچھنا نہیں تو اس کام پیچھے شروع ہو پینا، پھر جو سر چ پانی پیندا اوہو اسی یہ کام کر چکے ہیں، اسی یہ معاملہ بنا چکے ہیں۔ سنو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو، پچھلے جمعۃ المبارک میں حدیث شریف بیان کی تھی، اگلی حدیث شریف جڑی ہے محبت و عقیدت پیار دے نال سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کعبہ شریف دا دروازہ پھڑیا، کعبہ شریف دا دروازہ پھڑ کے آپ فرمان لگے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نو اے گل ارشاد فرماندیاں خود سنے ہیں۔ اے جڑی حدیث پڑھن لگا مشکات شریف دی سونی حدیث ہے، نبی پاک دا سونا سچا فرمان ہے، راوی نے حضرت ابو ذر، بولو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف دا دروازہ پڑھے اور فرماندے نے جنہ نہیں سنی وہ بھی سن لو، جنہ سنی ہے پھر سن لو۔ میں وہ گل سنان لگا جیڑی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود سنائی ہے، ان جیڑی گل حضور نے سنائی ہوئے جب حضور دا نام آ جائے تو سر سٹ لینا چاہیے، سمجھ آئی؟ الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ مزے نال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرماندیاں خود سنے ہیں۔ کعبہ شریف دا دروازہ پھڑ کے جناب ابو ذر اعلان کر دینے اوے لوگو اوے لوگو سنو سنو اوے
سنو سنو میری سرکار نے فرمایا ہے الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا، پانی آ گیا، جڑے جڑے لوگ کشتی اندر سوار ہوئے بچ گئے، باقی ہر شے رڑ گئی، تباہ ہو گئی، فنا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میری اہل بیت ہے، جیڑا میری اہل بیت دی محبت اندر سوار ہو جائے گا، انہاں دی کشتی اندر سوار ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا من راکبہا نجا، جیڑا اے دے اندر سوار ہویا نجات پا گیا، اینج کہہ لو بخشیا گیا، مزے نال بخشیا گیا، نجات پہ گیا۔ حضور نے فرمایا ومن تخلف عنہا ہلاکا، جیڑا اس کشتی دے سوار ہون تو پیچھے رہ گیا، حضور نے فرمایا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ انہیں کشتی کیڑی ہے؟ کشتی محبت والی ہے، بیڑا نہیں کو لگا ہے، کشتی محبت والی ہے۔ اپنے دل دے اندر آل پاک دی محبت سجا لو، سمجھو آل رسول دی کشتی دے سوار ہو گئے ہو۔ جدے دل اندر بغض آل بیت ہویا وہ تے وڑ گیا۔ حدیث شریف پڑھا لگا، سنیو ذرا تے سمجھو کہ یار ایڈا آلہ بندہ تے وہ بھی گیا، وہ بھی ڈوڑ گیا، سی کیڑے باغ دی مولیاں۔ پہلے ہی حدیث سے تھوڑی جی بات سنے جی، حضور فرمایا سفینہ نوح دی طرح میری آل ہے۔ ان جیڑا انہ دی محبت اندر سوار ہو گیا، اللہ نے انہوں نجات عطا فرما دیتی۔ پتہ چلیا جیڑا آل پاک نال محبت کرنے والا ہے بخشیا بندہ ہے، مزے سے اور نجات انہوں ہی ملنی ہے نا جیڑا بخشیا ہے، جیڑا بخشیا ہی نہیں انہوں نجات کی تو ملنی ہے، پھنس جانا ہے۔ دوجہ پہلی حدیث اے بیان کر رہی ہے کہ جیڑا انہ دی محبت تو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا، پاہمیں نمازی ہوئے، پاہمیں چودھری ہوئے، پاہمیں پیر ہوئے، پاہمیں اپنے اپنو جو کچھ مرضی سمجھنے والا ہوئے، جیدے دل اندر آل پاک دی محبت نہیں ہو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے حدیث جیڑی ہے ان ذرا سماعت کرنا، محبت و عقیدت پیار دے نال۔ اصحابی کن نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مثال۔ اہل سنت ہے سونا سچا طریقہ ہے، اہل سنت صحابہ نو ستارے بھی مان دے، نبی پاک دی آل بیت نو کشتی نو بھی تسلیم کر دے۔ یہ دی مثال علماء اس طرح دے دینے کہ سمندر جو سفر ہوندے سن نا، ادو کشتیاں والے ایویں کشتیاں نہیں سن ٹور دیندے جدھر مرضی منہ چوک کے، اس ستاریاں کو راہ لیندے سن، ستاریاں کو راہ لیندے سن تے ستارے انہاں نو منزل تک کشتی جو سوار ہوندے سن، راہ ستارے دس دے سن۔ آج بھی کئی بابے ایسے ہون گے کہ جڑے انج تان منہ کر کے دس دیں گے انہاں کو ٹائم ہو گیا، کیونکہ انہاں وہ دور ویکھیا کہ جدوں کڑیاں چھڑیاں والا معاملہ نہیں سی، پکے بندے سن، دل تے صاف ستھرے آدمی سن۔ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنے جی، تے ہون جے بندہ کشتی تے سوار نہ ہوئے، کلا تاریاں ویکھے تے سمندر چ مرنا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ جے آکھے میں سمندر چ ایویں چھال مار دیاں تے تاریاں ویکھ کے راہ پا لاں تے سمندر اندر کشتی دی ضرورت ہوندی ہے۔ علماء فرماندے نے پار لنگھن واسطے کشتی دی بھی ضرورت ہے تے راہ دسن والیاں دی بھی ضرورت ہے۔ علماء امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تفسیر اندر فرماندے نے بحمد اللہ اہل سنت و جماعت او پقیدہ مسئلہ کے جدے ہاتھ دے اندر صحابہ کرام دا بھی دامن موجود ہے، نبی پاک دی آل دا بھی دامن موجود ہے۔ اللہ رسول دے فضل نال انہاں دا بیڑا، بولو انہاں دا بیڑا جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار، ذات
دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جفے گل نبی پاک دی آل دے چول مارے چکر چالے حسن پاک کون نے حسین پاک کون ہے یا نبی پاک دی ازواج تے نبی پاک دی بیٹیاں دے بارے طنز کرے کوئی بس عقیدہ یاد رکھو جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جڑا سب یاراں دا یار نہیں او دا پیڑا ہونا حدیث سنیں جی جڑی حدیث بھی پیش کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بالو اقوام یؤذنی فی نصبی وزوی رحمی علا ومن آزاد نصبی وزوی رحمی فقد آزانی ومن آزانی فقد آزا اللہ حدیث سنیں جی حضور نے فرمایا یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے اذیت دیتے ہیں ابو بکر صدیق رشتہ دار ہیں کہ نہیں بقدر اولا نبی پاک دے گھر آپ دی صاحبزادی ہے حضور نے فرمایا انہاں لوگاں دا کی حال ہے جڑے مینوں میرے نسب اور رشتہ داراں دے بارے اذیت دیندے حضور نے فرمایا الا اے خبردار جن نے میرے نسب اور رشتہ داراں نوں اذیت دتی انہیں مینوں اذیت دتی جن نے مینوں اذیت دتی انہیں اللہ نوں اذیت دتی سمجھ آ گئی بھائی ان جیڑا نبی پاک دے صحاب تے بولے او دی بھی پکڑ ہو رہی ہے نبی پاک دے بچیاں تے بولے او دی بھی پکڑ ہو رہی ہے حضور نے فرمایا جنہاں نے انہاں نوں اذیت دتی انہیں مینوں اذیت دتی تے جن نے مینوں تکلیف دتی انہیں اسی عقیدہ بیان کریے تے لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے کیوں ایسی ہیں گلاں ہوندی ہیں ان ضرورت یہ ہوئی ہے بس یہ فکر تے غور کریا کرو ایسے بندے نہ تہاڈی میل جول نہیں ہونی چاہیے جیڑا صحابہ تے بھی طنز کرے یا نبی دے اہل بیت تے طنز کرے سمجھ آ رہی بالکل او دے نال کوئی میل ملاپ کوئی لین دین بالکل نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بندے دی دشمنی بھی اللہ رسول دی رضا واسطے ہونی چاہیے بندے دی محبت بھی اللہ رسول دی رضا واسطے ہونی چاہیے جیڑا دنیا واسطے محبت کردا ہے دنیا تے انہوں لب جائے گی لیکن اللہ رسول دی محبت نہیں انہوں لبن لگی سمجھ آ رہی کہ نہیں حدیث سنیں جی اور سوچ وچار کریں کہ ایڈا اعلیٰ بندہ وہ دی بھی بخشش کوئی نہیں طبرانی اور امام حاکم دے حوالے دے نال حدیث نقل کی تھی کہ راوی نے حضرت ابن عباس حضور دے چچا زاد بھائی جنہ دے بارے حضور نے فرمایا اللہ انہوں قرآن دا علم عطا فرما حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس او نے جڑے مفسر قرآن نے مزے نہ بولو یار اے حضور دے سکے چچا زاد بھائی حدیث نقل کرن لگے آپ فرماندے نے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار سن لیا بھئی سبحان اللہ کہہ دیو پھر ترجمہ سنیں ایک کو بندہ ہے اتنا اعلیٰ بندہ ہے کہ اے مسجد نہیں داتا صاحب والی مسجد نہیں کوئی بادشاہی مسجد نہیں مسجد حرم پاک کیڑی حرم پاک کعبہ شریف تے حرم پاک وچ نہیں کھڑا کعبے اور مقام ابراہیم دے درمیان جڑی جگہ ہے اتھے کھڑا ہے مزے نال حدیث نو سمجھنا صرف سبحان اللہ کہا کہ بات نو دور نہیں لے جانا بات سمجھنا حدیث شریف کی بھی بیان کر رہی
حرم پاک جو کیتے اگے پیچھے کھڑا نہیں کہ دور کھڑا ہو کے تو نماز پڑھے یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کعبہ شریف کے درمیان کھڑا ہے. اینج کہہ لو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے. جتھے بندہ دو نفل پڑھنا بڑی سعادت سمجھتا ہے، پھر اوتھے انہیں صرف دو نفل نہیں پڑھے. جو ہے بھی میرے جملے عمل، اس بندے نے صرف اوتھے دو نفل نہیں پڑھے، اللہ نے انہوں توفیق بخشی ہے کہ اوتھے انہیں پوری زندگی گزاری ہے. گج کے آکھو ایک دے بندہ گیا عمرہ کر کے آ گیا، موقع ملیا اوتھے نفل پڑھن دا پڑھ لے، نہ ملیا تے نہ صحیح. فرض دے نہیں لیکن ٹائم مل جائے کوشش کرنی چاہیے، موقع مل جائے. اچھا جی انہوں نے اتھے گزارے نے 50 سال اپنی عمر یا 100 سال. ان صرف اتھے بیٹھا ہی نہیں رہا بندہ، مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان صرف انہیں بیٹھ کے زندگی نہیں گزاری یا اتھے گپا شپا نہیں ماریاں. انہیں اتھے کیتا کی ہے، نبی پاک نے فرمایا فصلہ وسامہ، سار جتنی عمر انہیں اتھے گزاری ہے روزے جو گزاری ہے، اور پھر جنہ چڑھوں نے اتھے گزاری ہے نمازاں وچ گزاری ہے. سال دے طور تے 50 سال ہی لالو، 50 سال انہیں روزے رکھے، 50 سال انہیں نمازاں پڑھیاں تے مقام ابراہیم اور کعبے دے درمیان پڑھیاں. ٹائم او دا بچارے دا پیڑا مقدر ماڑے جنہوں 50 سال زندگی اتھے گزارن دا موقع مل گیا. توجہ رکھنا جی، حضور دا فرمان پیش کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ویلا آیا، اس بندے دا آخری ویلا آیا، مرن دا ویلا آیا تے حالت دی یہ ہے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، مریا اس حال اندر ہے کہ او دے دل اندر میرے گھر والےاں دی بغض ہے، او دے دل اندر میرے گھر والےاں دا بغض ہے. کدے دل اندر؟ جن نے مقام ابراہیم اور کعبے دے درمیان 50 سال نمازاں پڑھیاں. یہ 50 سال مثال دے طور تے کہہ رہے ہیں، یہ تو زیادہ بھی پڑھیاں ہو سکتی ہیں، کم بھی پڑھیاں ہو سکتی ہیں. حضور نے فرمایا لگاتار 50 سال انہوں اوتھے نمازاں پڑھن دا موقع ملے یا 100 سال ملے، ساری زندگی دے جملے لیکن روزے بھی رکھیں نمازاں بھی پڑھیں. حضور فرمایا لیکن مریا اس حال اندر ہے کہ انہیں میری اہل پاک اہل بیت نہ جنا بغض رکھے ہے، اس حال اندر انہیں موت آ گئی. ان حضور نے کی فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا انہوں کعبہ نہیں بچائے گا. آکھو استغفر اللہ. انہوں اتھے رکھے روزے نہیں بچان گے، انہوں مقام ابراہیم اور کعبے دے درمیان جڑے 50 سال یا پوری عمر انہیں گزاری اتھے نمازاں پڑھیاں نے نمازاں نہیں بچان گیاں. بلکہ آج کوئی صحیح العقیدہ بندہ جدے دل اندر اللہ رسول اور دے صحاب آل بیت ہر نشانی دا بننا والا بندہ ہوئے، مقام ابراہیم تے جاوے یا کعبے شریف جاوے پہلی نظر پوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیں ہے جی میں ماں دے بطن چوں آج بار مقام تے اے ہے جنہیں ساری عمر اتھے کٹی ہوئے. او دی تے فضیلت بڑی آلہ ہونی چاہی دی جی، فضیلت او دی آلہ سی لیکن فضیلت روڑ کے نہیں گئی. او دے نماز عمال ضائع کیویں ہو گئے کہ او دے دل اندر آل پاک دا بغض آ گیا. کی آ گیا؟ بولو بولو کی آ گیا؟ بغض آ گیا. حضور نے فرمایا کعبہ انہوں نہیں بچائے گا، اوتھے رکھے روزے انہوں نہیں بچائیں گے. حرم شریف تے ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے. اوہ آکھو سبحان تے پھر حرم شریف یعنی کعبے دے 4 چفیرے جتھے بھی جگہ مل جائے لکھ ثواب دا نماز دا ثواب ہے. تے جڑا مقام ابراہیم تے پڑھ رہے ہیں انہوں پتہ نہیں کتنا کو لبنا ہے تو جو ہے بھائی. لیکن اے بدبخت روڑ گیا، اے دیا نمازاں نہیں بچان گیا، اے دے روزے نہیں بچان گے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا میرے بچیاں دا بغض لے کے مرے ہے. حضور فرمایا مرے گا داخل النار، ڈائریکٹ اللہ نو دوزخ دے دے. آکھو استغفر اللہ.
دسو صاحب دی محبت فرض ہے کہ نہیں؟ اوتھے انہیں کی کیتا ہے؟ روزے رکھن کی کیتا ہے؟ روزہ رکھنا کی ہے؟ بولو فرض ہے. نمازاں پڑھنیاں کی نے نفل تے مستحب دے نال فرض ضائع نہیں ہوندا. یہ بات یاد رکھنا. ایک بندہ 12 ربیع الاول دا جلوس آ رہا ہے مثال دے طور تے او دے شرکت کرے تے بڑی اعلیٰ بات ہے. لیکن اگر جلوس چھڑ کے نماز دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لے تو وہ سب تو اعلیٰ بات ہے. انہوں گناہ نہیں ملے گا کہ جلوس اٹھ کے آ گیا. توجہ ہے بھائی. ایک بندہ ساری رات محفل سے بیٹھا رہے یا جناب اللہ کئی ایسا محفل ہوندیاں جنہ علماء دا شمار نہیں ہوندا. گلیاں محلے جڑے نوجوان محفلاں کراندے نمازاں ضائع ہوندیاں علماء بیٹھے ہون تے او ٹائم نو برقرار رکھدے نے اتنے بجے بات ختم کرنی تاکہ نماز ضائع نہ ہوئے. محفل ہو رہی تو بندہ اٹھ کے آن کے اذان ہوئی ہے تو نماز پڑھ لے وہ اتھوں اٹھ کے آیا ہے تو انہوں گناہ نہیں ملے گا بلکہ انہوں ثواب ملے گا کہ فرض ادا کرنا آیا ہے. محفل جو بیٹھنا تے مستحب عمل ہے. نام ہی بیٹھتا تے وہ گناہ گار نہیں سی لیکن نماز پڑھنا آ گیا ہے. ہن ایتھے انہیں کام کی کیتا ہے اگر آل پاک دی محبت مستحب عمل ہوندا یا نفل عمل توجہ ہے بھی میرے جملے عمل یا نفل عمل ہوندا یا مستحب عمل ہوندا او دی نمازاں ضائع ہونیاں سن. بولو او دے فرض ضائع نہیں سن ہونے او دے روزے ضائع نہیں سن ہونے او دی نمازاں ضائع نہیں سن ہونیاں کیونکہ فرض دے نال فرض قضا کر رہے ہیں. دیکھو نا حضور دا فرمان سنو تے ذرا ذہن تازہ کرو تاکہ کیتا سمجھ آئے. حضور نے فرمایا کہ بندہ نمازاں پڑھے ٹھیک ہے, ایک بندہ روزے رکھے ٹھیک ہے, ایک بندہ حج کرے ٹھیک ہے. حج کرنا بھی بولو بولو فرض ہے, روزے رکھنا بھی توجہ رکھنا میرے جملے شان اہل بیت بیان ہو رہی. روزے رکھنا بھی نماز پڑھنا بھی فرض ہے. چوتھا کام جیڑا ہے وہ زکاة دینا بھی فرض ہے. بندہ روزے بھی رکھدا ہے نمازاں بھی پڑھدا ہے حج بھی کردا ہے زکاة ہوتے تے لگ دی زکاة نہیں دیندا. حضور نے فرمایا نہ او دے روزے قبول نے نہ او دا حج قبول ہے نہ او دیاں نمازاں قبول نے. جو ہے بھائی ایک گل پھڑ لینی کافی نہیں جڑیاں فرض نے ساریاں پھڑنیاں پینیاں. یعنی یہ کہا کہ بندہ میں نماز پڑھ لینا بس ٹھیک ہے روزے رکھ کے کی کرنے بیڑا گرک ہو جائے گا بھائی. حج کر رہے ہیں تو بڑی اعلیٰ بات ہے حج نو بچان واسطے نماز بھی پڑھنی پینی زکاة بھی روزے بھی توجہ ہے میرے جملے عمل. چار ہی چیزیں فرض نے نماز بھی روزہ بھی زکاة بھی تے حج بھی. ہن بندہ چار چیزاں کردا ہے حج کردا ہے روزے رکھدا ہے یا زکاة ادا کردا ہے نماز نہیں پڑھدا. جے نماز دا انکار کردا ہے زکاة بھی گئی حج بھی گیا روزے بھی تے جے روزے رکھے نماز نہ پڑھے زکاة دے وے حج کرے تے پھر بھی باقی تینہ قابل قبول. یہ ہوئی مسئلہ ہے تھے روزے بھی فرض سن نماز بھی فرض ہے آل بیت دی محبت بھی سمجھ آ رہی میری بات ہی آل بیت دی محبت بھی فرض ہے. انہیں روزے بھی پڑھ لے انہیں نمازیں بھی پڑھ لیا کعبے دے سائے تھلے نمازیں بھی پڑھ لیا لیکن آل بیت دی جڑی محبت فرض سی انہوں دل اندر کٹ دیتا. حضور نے فرمایا نہ او دے روزے انہوں بچان گے نہ انہوں او دا کعبہ بچائے گا نہ انہوں دیا نمازیں بچان گیا. ایک فرض چھڑن دی وجہ تو داخل النار اللہ منہ دے منہ کر کے آکے گا جا دباؤ تیرا مقام دوزخ ہے. اسے واسطے اہل سنت آندے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا. یہ تو ساڑھے بچے نو شیر یاد ہے یہ پڑھے گا بھی سنی کوئی اور بندہ نہیں پڑھ سکتا. دیکھ لو دل تے انہوں پتہ ہے آل بیت صرف ایک دو فرد تے نا نہیں نبی پاک دے پورے گھر دا نا ہے تے پورے گھر نو منن والے تسی ہو. عظمت آل نبی جیڑا سمجھدا ہے فرض محبت وہ بولے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل
اللہ سلامت رکھے زبانہ حضور دی آل دی محبت دے اندر گنگنا دیو مٹھے مٹھے جملے عظمت آل نبی بھول نہ جا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ بھی ویکھنا غیراں دیاں گلاں تے نہیں لگنا، اللہ دے قرآن نو ویکھنا ہے، نبی پاک دے فرمان نو ویکھنا ہے، اپنے عقیدے نو پڑھنا ہے، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ سارے نہیں بول دے پہ، کوئی شک ہے؟ کوئی شک دور کرن واسطے قرآن دی ایک آیت کافی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے اہل بیت دی فرضیت محبت بیان کر رہی ہے، مزے نال بول دے ہو عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ پچھلا جمعہ المبارک اور یہ بھی جمعہ، یہ دو جمعے اگلا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ موضوع کی ہے نبی پاک دے بچیاں دی محبت بھی فرض ہے، نبی پاک دے صحاب دی محبت بھی، یہ دے ہوتے کسی نو شک تے نہیں۔ اگر گال کو ذہن اندر اڑ جائے تو انہوں پوچھ لینا چاہیے تاکہ عقیدہ اور واضح ہو جائے۔ بس اسی عقیدے تے قائم رہو، اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال زندگی بھی تہاڈی، قبر بھی روشن، حشر بھی اللہ رسول دے فضل روشن۔ آمین و ما علینا۔